عورتیں اپنا بے ڈنگا موٹاپا 30 دن میں ختم کریں اور ابتدائی جوانی والی خوبصورتی اور وہ حسن و رعنائی واپس پائیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ معروف معالج دانیال شیس موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خواتین کا موٹاپا ہوتا ہے، جو بے ڈنگا سا ہوتا ہے، جس میں کولے بھاری ہو جاتے ہیں، ان کی بیلی نکل آتی ہے، ان کے بازو اور ان کی جو چیسٹ ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، یہ کس طرح واپس اپنی شیپ میں آ سکتی ہیں؟ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا دانیال صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں نا یہ معمول ہے پاک انڈیا میں کہ جب عورتیں 2-3 بیبی ڈیلیور کر لیتی ہیں، اس کے بعد ان کا جو جسمانی خد و خال ہوتے ہیں وہ بہت بے ڈنگے ہو جاتے ہیں، ان کے کولے بھاری ہو جاتے ہیں، ان کی توند باہر نکل آتی ہے، اور ان کی یہ جو بازو ہوتے ہیں، ساتھ ان کی چیسٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ساری بھاری ہو کے عجیب سی وہ شکل بن جاتی ہے، ان کی کوئی باڈی شیپ نہیں رہتی جو ہم BMI وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو جو اس ایج میں آ چکی ہوتی ہیں یا اس طرح کے موٹاپے کا شکار ہو چکی ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، ان کو آپ بتائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی واپس پا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی بہت شکریہ۔ ہیلتھ پلس نیوز کے پلیٹ فارم سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہنیں جو وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ 3-4 بیبیز ہو جاتے ہیں، 2-3 بچے ہونے کے بعد جو ہیں اصل میں وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ سستی اور کاہلی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر تک جو ہے وہ سوتے رہنا، پھر اٹھنا، وہ سستی کاہلی کی وجہ سے جسم میں ایکسٹرا فیٹس کٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب جسم میں ایکسٹرا فیٹس کٹھی ہوتی ہیں تو خاص طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کی انرجی جو ہے سٹور ہوتی ہے فیٹس کی شکل میں، اور عورتوں میں وہ پیئر شیپ بن جاتی ہے، ناشپاتی کی شکل بن جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، یعنی کولے بھاری ہو جاتے ہیں، پیٹ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور عجیب و غریب سی جو ہے نا بے ڈھنگم قسم کی جو ہے نا وہ جسم کی ساخت بن جاتی ہے۔ جی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں، میاں حضرات جو ہیں، وہ بھی پھر ان میں اتنی دلچسپی محسوس نہیں کرتے، اور عورتیں بھی اپنا خیال رکھتی۔ تو میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بڑا ہی آسان ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم گرم پانی میں لیمو ڈال کے پئیں۔ جی، یہ اکثر یہ تو ہر جگہ چلتا ہے۔ دیکھیں، لیمو ڈال کے پانی میں لیمو ڈال کے پینے سے باڈی کی فیٹس جو ہیں وہ ڈیزالو نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ ایک میتھ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں آپ کی جو نیچرل فیٹس ہیں، باڈی کی جو فیٹس کٹھی ہو گئی ہیں، ان کو فیٹس ہی ڈیزالو کر سکتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں بات، تیل ہی تیلوں میں حل ہوتا ہے، تیل پانی میں حل نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی کہ فیٹ کو ختم کرنے کے لیے فیٹ ہی ضروری ہے۔ فیٹ ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بہت ہی آسان چیز ہے کہ وہ مارننگ میں سب سے پہلے صبح جی 1 کپ نیم گرم پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون دیسی گھی جو ہے وہ ڈال کے پئیں۔ اچھا، 2 ٹیبل اسپون؟ جی 2 ٹیبل اسپون، 2 چمچ بڑے چمچ جو ہے وہ پئیں۔ اب یہاں لوگ سوچیں گے کہ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یا دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ باڈی کی تمام تر جو معاملات ہیں، آپ کے ہارمونز ہیں، ان کو بیلنس بھی کرے گا، اور جو ایکسٹرا فیٹس جس میں اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ڈیزالو کرنا بھی شروع کر دے گا۔ اچھا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ باڈی جو ہے وہ شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی، فیٹس ڈیزالو ہوں گی، اور مسلز آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، تو دانیال صاحب یہ جو ابھی آپ نے اتنی مقدار میں بتایا ہے فیٹ، تو ہمارے ہاں تو عورتیں جو ہیں وہ ویسے لیزی پن کا شکار ہیں، وہ کام کاج نہیں کرتی یا ان کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی، تو اس سے پھر کیا فیٹ بڑھے گی نہیں ان کی؟ اچھا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں شہزاد بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صبح جو ہے نا میٹھا کھاتے ہیں، جی فوراً میٹھا لیتے ہیں، تو سارا دن آپ کی جو ہے نا وہ بھوک ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہلکی ہلکی ٹریگر ہوتی رہتی ہے، آپ کچھ دیر بعد جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہی خواتین جب بیٹھی رہتی ہیں، سستی کا شکار ہوتی ہیں، کچھ نہیں ان سے ہوتا، تو وہ ان کا جسم جو ہے سٹریس اور ٹینشن میں آتا ہے، اور ٹینشن میں پھر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کچن میں جائیں، کچھ نہ کچھ کھا لیں، تو بار بار جو ہے وہ گلوکوز اسپائک ہوتا ہے، بڑھتا ہے، انرجی بڑھتی ہے، اور انرجی سٹور ہوتی ہے فیٹس کی شکل میں۔ جی بالکل، تو وہ پھر فیٹس ہی بنتی جاتی ہیں۔
اچھا ہوتا کیا ہے, یہ جو سائنس ہے اس کے پیچھے, جب صبح آپ دیسی گھی ایک کپ پانی میں پی لیتے ہیں تو آپ کو بھوک جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے, آپ کی بار بار جو ہے ٹریگر نہیں ہوتی بھوک کہ بھوک لگنی ہے. اور دوسرا یہ کہ رات کو دیر تک جاگنے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بار بار کھانے کی کریونگ ہوتی ہے. اچھا, رات کے وقت تو میٹابولزم لو ہوتا ہے, آپ کا جو جسم کا نظام ہے وہ سلو ہوتا ہے, کیلریز کو برن کرنے کا, انرجی کو برن کرنے کا, آپ کی فیٹس کو برن کرنے کا نظام سلو ہوتا ہے. جب وہ سلو ہوتا ہے تو پھر فیٹس ہی بنتی ہیں. پھر یعنی کہ رات کا جو کھایا ہوتا ہے یا دیر تک جاگ کے جو کھایا ہوتا ہے وہ زیادہ یعنی کہ فیٹ کی شکل میں جمتا ہے, وہ زیادہ فیٹ کی شکل میں جمنا شروع ہوتا ہے. اور بجائے اس کے کہ بندہ سمارٹ ہو اور جو ہے نا پرابلم کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کی اتنی ہارمونل پرابلمز آ جاتی ہیں کہ نہ صرف باڈی بے ڈنگم ہوتی ہے بلکہ ایسی خواتین کے دیکھا چہرے پہ بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دانیال صاحب, ایک اور سوال یہاں پہ کہ ہمارے ہاں نا پھر موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بہت سی خواتین شدید قسم کی ڈائٹنگ پہ بھی چلی جاتی ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتی ہیں یا بہت کم کھاتی ہیں, اگر 2 پورشن بھی لیں تو بہت کم چھوٹے. تو اس کے کیا اثرات آتے ہیں, اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے یا الٹا وہ نقصان ہوتا ہے باڈی کو؟ دیکھیں ارشاد بھائی, آپ نے بڑی زبردست بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے نا ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, یہ دونوں طرف سے نا پیک پہ جاتے ہیں. اچھا, یا تو وہ پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو مرضی ہو, وہ ہر چیز جو ہے نا کھانا شروع کرتے ہیں, سامنے کھانا شروع کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں, میں یہ 18 گھنٹے کا فاقہ کرتے ہیں. ایسے فاقے جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں. اچھا, دین اسلام میں بہترین طریقہ جو فاقے کا ہے وہ روزے کا ہے. بالکل, روزے کی جو ٹائمنگ ہے صبح فجر سے پہلے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد شام کو مغرب تک, یہ جو ٹائمنگ ہے بہترین ٹائم ہے, کیونکہ یہ نیچر میں بتاتی ہے. اب سائنس میں بتا رہی ہے, جو نیچر نے پہلے ہمیں بتایا, قرآن نے پہلے بتایا, اسلام نے پہلے بتایا, آج سائنس بتاتی ہے کہ رات کو شام کے وقت جو ہے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہاں سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا, لوگوں کے لیے جو ہے بعض اوقات بورنگ ہو جاتا ہے, لیکن یہ چیز اب کنفرم ہو گئی ہے میڈیکلی کہ آپ شام کے وقت جو ہے آپ نے کھانا جو ہے وہ کم کھانا ہے, زیادہ نہیں کھانا, اور زیادہ دیر تک جاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہو رہے ہیں. تو جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور جسم کو واپس اپنی شیپ میں لانے کے لیے کوئی شک نہیں کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے, لیکن تھوڑا سا معاملے کو بدلیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, صبح سب سے پہلے صبح جو ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا. اچھا دانیال صاحب, اب یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی نسخہ ہے یا کوئی اور بھی ہربز ایسی ہیں جو استعمال کر سکتی ہیں وہ, جیسے دیسی گھی تو آپ نے بتا دیا کہ صبح کے وقت لیں. دیکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت جب یہ استعمال کریں دیسی گھی 2 چمچ 1 کپ پانی میں, اسی وقت جو ہے نا 1 کپ پانی میں 1 چمچ سرکے کا ڈال کے رکھ دیں. اچھا, وہ اس کو پینا نہیں ہے. اچھا, رکھ دینا, اس رکھ دینا ہے. یہ پینا انہوں نے رات کو سونے سے پہلے. اچھا, سارا دن پڑا رہے گا, سارا دن پڑا رہے. یہ جو پانی ہے یہ انہوں نے رات کو پینا ہے سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے نا, آدھا پونا گھنٹہ پہلے اس کو پینا ہے. اور وہ دیکھیں گے رات کو پینے سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک اس لیول پہ آ جائے گی کہ جسم میں کسی قسم کی آپ کو رات کے وقت اٹھ کے, بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ رات کو ان کو اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جیسے مجھے بھوک لگی ہوئی, کچھ کھانا چاہتے ہیں یا ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ سائنس نے اب ثابت کیا ہے کہ میٹھا جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کھٹا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے خاص طور پہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہیں, جنرلی یہ سب کے لیے نہیں ہے, لیکن ان کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہیں اور وہ سستی اور کاہلی جو ہے ان کے جسم میں ہے, پھرتی نہیں ہے, چستی نہیں آ رہی, ایکٹیویٹی نہیں آ رہی, وہ بہتر کام نہیں کر پا رہی, ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ رات کو سرکہ 1 چمچ سرکہ جو ہے جو صبح انہوں نے 1 گلاس پانی میں ڈالا تھا, آدھے گلاس پانی میں ڈالا تھا, وہ رات کو پئیں. ہاں, وہ تمام لوگ یہاں میں عرض کرتا چلوں جن کو ڈائبٹیز ہو یا ایسا ایشو ہو, وہ پانی کم لیں, سرکہ بھی تھوڑا مقدار میں کم لیں. کیونکہ پھر وہ رات کو ان کی نیند خراب ہوگی اور واش روم جانا پڑے گا, اس لیے مقدار میں تھوڑا کم استعمال کریں. جی ناظرین, یہ تھے دانیال شیخ جنہوں نے آج آپ کو وہ نسخہ بتا دیا ہے, وہ حل بتا دیا ہے کہ جو خواتین بے ہنگم بے ڈول قسم کے جسم کا شکار ہو گئی ہیں, یعنی بے ہنگم قسم کے موٹاپے کا شکار ہو گئی ہیں, وہ بآسانی 1 مہینے میں جی ہاں
بہت لمبا عرصہ نہیں چاہیے، 1 مہینے میں یہ نسخہ استعمال کر کے پراپر اپنے جسم کو شیپ میں لا سکتی ہیں۔ جب وہ یہ اپنی پراپر شیپ میں آئیں گی، ان کے اندر انرجی اور قوت اور جوانی جو ہے وہ بھی محسوس کریں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کمزوری اور نکاہت کا شکار ہوں۔ آپ یہ نسخہ ضرور آزمائیں اور دیکھیں کہ پھر کس طرح آپ کا جسم جو ہے وہ پہلے کی طرح خوبصورت، جاذب نظر اور جوان اور توانا ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور دانیال شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔